نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کے ضمن میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ حلال اور حرام، اور اس میں امام صاحب نے مختلف حرام چیزوں کی قسمیں بتائی ہیں۔ تو اس میں اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ مثلاً ایک چیز ہے کہ جو مردار ہے، مردار کا گوشت ہے وہ حرام ہے۔ ذبح جو صحیح طریقے سے نہیں ہوا اور وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح جس طرح سے جھٹکا دے کے اس کو مار دیا گیا اور پھر اس کو جو ذبح کرنے میں بھی اس کو جو ہے وہ ایک اس کے سر تن سے بالکل جدا کر دیا گیا مکمل طور پہ، تو یہ سارا کچھ حرام کے ذیل میں آ جائے گا۔ اسی طرح پھر خنزیر کا گوشت ہو جائے گا، کتے کا گوشت ہو جائے گا، اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ ساری چیزیں تو حرام ہو جائیں گی۔ پھر لیکن اس میں اور جو چیزیں ہم اس کا تو بہت خیال رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، جیسے شراب حرام ہے، نشہ آور چیزیں حرام ہیں، چرس، گانجا، افیون، یہ ساری چیزیں، تو اس چیز کا ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے اور 100% حرام سے بچنا چاہیے۔ اب جو دوسری چیزیں جو حرام ہیں ہمیں ان سے جن سے بچنا چاہیے، ان میں ایک تو آ جائے گا کہ جی آپ جو آپ کی جو آمدن ہے وہ بھی حلال کی ہو، تو آپ چاہے حلال کی مرغی کھا رہے ہیں، حلال چکن، حلال مٹن، حلال بیف، حلال لیمب، یہ سب کچھ آپ حلال کھا رہے ہیں، لیکن اگر آمدن ہی آپ کی حلال نہیں ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، رشوت لی ہے، یا آپ نے کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کو ٹھگا ہے، کہیں سے چوری کی ہے، تو آپ اگر حلال کی مرغی کھا رہے ہیں اور حلال کا جو دمبا کھا رہے ہیں، پھر وہ چیز اس طرح سے حلال نہیں ہوگی، وہ حرام کے حکم میں آ جائے گی۔ کسی کا آپ نے مال غصب کر دیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے ساتھ آپ نے دو نمبری کر کے آپ کے کسی کو چیز فروخت کر دی، کسی کو غلط مال دے دیا، اس سے پیسے ہتھیا لیے، فراڈ کر لیا، تو یہ ساری چیزیں پھر حرام ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ ہی حلال نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے ہم ان دونوں چیزوں کا بہت خیال رکھیں گے اور بالکل رکھنا چاہیے، ہمیں جو گوشت ہے وہ بالکل حلال ہونا چاہیے، اسی طرح سبزیاں جو ہیں وہ حلال ہونی چاہیے، اور اس میں یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بھنگ ہے تو بھنگ کے پتے جو ہیں وہ تو حلال نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ سبزیوں کی وہ پتے کی چیز نباتات میں آ جاتا ہے، لیکن وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح انگور سے اگر شراب نکلے گی تو وہ تو حلال نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، حرام ذرائع آمدن سے بھی بچنا ہے، اس کے علاوہ حرام زندگی گزارنے سے بھی بچنا ہے۔ اب بعض لوگ اس طرح سے ہوں گے کہ جی وہ گوشت کے وقت تو بہت زیادہ حلال حرام کا خیال کریں گے، لیکن ویسے شراب بھی پی رہے ہوں گے، اور اس سے بڑھ کے گوشت کے وقت تو وہ بہت حلال حرام کا خیال کر رہے ہیں، جو کہ رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اس میں دیکھ لیں کہ جی جو آپ کے تعلقات ہیں وہ آپ نے حرام تعلقات بنائے ہوئے ہیں، ایک یعنی لڑکا لڑکی کے آپس میں ایک حرام کے تعلقات بن جاتے ہیں، وہاں پہ حلال حرام کا خیال نہیں آیا، وہاں بھی آنا چاہیے، ہر جگہ پہ حلال حرام سے بچنا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کر دیا ہو وہ حرام ہے، تو ہمیں اس حرام سے بھی بچنا ہے، اور حلال اور حرام کی ہر طریقے سے ہمیں تمیز پوری زندگی میں بھی یہ چیز یہ تمیز قائم کرنی چاہیے کہ آپ حلال اور حرام کا خیال رکھیں۔ جو چیز حلال ہے، جس چیز کو شریعت مطہرہ نے حلال قرار دیا ہے، اس کو آپ اختیار کریں، اور جو حرام ہے، جو کہ ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ مثال کے طور پہ سود ہی ہے، سودی کاروبار ہے، تو سود سے بچیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے، تو یہ بھی اس طرح سے حرام ہو جاتا ہے۔
تو کسی کا دل دکھانا، غصے میں آ جانا، غصہ حرام ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی غصہ تو حرام ہے، تو پھر غصہ کیسا کرنا؟ تو غصے سے بچے، کینے سے بچے، تکبر سے بچے، کسی کی دل آزاری سے بچے، یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز پر جو بات چیت ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔